السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذكروا الله في أيام معدودات. سورة البقرہ کی آیت نمبر 203 کا ابتدائی حصہ پڑھا گیا ہے، چونکہ آیت لمبی ہے اور اس کی تفسیر بھی قدر طویل ہے، اس لیے اس کو 2 قسطوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو آج کے درس میں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، صرف اتنی ہی آیت کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، کہ تم اللہ رب العالمین کو یاد کرو چند دنوں میں۔ یہاں اللہ رب العالمین حجاج کرام کو خاص طور سے یہ حکم دے رہا ہے کہ وہ ان چند دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اللہ کو یاد رکھیں۔ تفسیر جلالین میں ہے کہ کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہیں، چونکہ جب حجاج کرام مزدلفہ سے منی آئیں گے تو وہ کنکری مارتے ہیں، اور جیسے وہ کنکری مارنا شروع کرتے ہیں تو تلبیہ ان کا بند ہو جاتا ہے، تلبیہ ختم، لبیک اللہم لبیک جو تلبیہ پکارتے ہیں حجاج کرام، تلبیہ کا وقت ختم ہو گیا۔ اور جمرات کو جو کنکری مارتے ہیں تو وہ ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہنا سنت ہے۔ تو تفسیر جلالین میں یہ تفسیر بیان کی گئی ہے بالتکبیر عند رمی الجمرات، جمرات کو کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہنا، تکبیر پکارنا۔ فی ایام معدودات، چند دنوں میں، اس کی تفسیر اس طرح بیان کرتے ہیں اے ایام التشریق الثلاث، ایام تشریق 3 دنوں میں اللہ کو یاد کرو۔ ایام تشریق کتنے دن ہیں؟ 3 دن ہیں، 11، 12، 13 ذی الحجہ، اس کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ وَيَدْخُلُ فِي ذِكْرِ اللَّهِ فِيهَا ذِكْرُهُ عِنْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ وعند الذبح والذکر المقید عقیب الفرائض، کہ اللہ کو یاد کرو، یہاں حکم دیا گیا ہے اس ذکر میں کنکری مارنا، یعنی کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہنا یہ بھی شامل ہے، قربانی کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا یہ بھی داخل ہے، اور اس ذکر میں فرض نمازوں کے بعد جو تکبیرات پڑھتے ہیں وہ بھی شامل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، کیا مطلب ہے؟ کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہو، جانور ذبح کرتے وقت اللہ اکبر کہو، اور جب نماز سے فارغ ہو جاؤ فرض نماز میں سلام پھیرنے کے بعد تو تکبیر کا اہتمام کرو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اور لکھتے ہیں، مزید لکھتے ہیں بل قال بعض العلماء انه يستحب فيها التکبیر المطلق کالعشر، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، تو بعض اہل علم کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو، یعنی ایام عشر میں، عشرۂ ذی الحجہ میں، یعنی 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ کے دنوں میں جو تکبیر مطلق ہے، تکبیر مطلق 1 ذی الحجہ چاند نکلنے سے لے کر کے شروع ہوتی ہے اور 13 ذی الحجہ تک یہ تکبیر چلتی ہے۔
جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اجلۂ صحابہ کا عمل رہا ہے کہ وہ مارکیٹ جب جاتے تھے تو وہ عشرۂ ذی الحجہ میں بلند آواز سے تکبیر پڑھتے تھے، اور پوری مارکیٹ والے ان کی تکبیر کو سن کر کے تکبیر پڑھتے تھے، اور پوری مارکیٹ میں تکبیر گونج جاتی تھی۔ تو یہ تکبیر مطلق ہے۔ تو بعض اہل علم نے یہاں پر تکبیر کہنے میں، اللہ کو یاد کرنے میں عشرۂ ذی الحجہ کو بھی شامل کیا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر اس طرح بیان کی ہے: وَاذْكُرُوا اللَّهَ یعنی التکبیرات ادبار الصلاۃ وعند الجمرات یکبر مع کل حصاد وغیرہ من الاوقات۔ اکثر مفسرین نے یہی بات بیان کی ہے کہ یہاں اللہ رب العالمین نے ذکر کا حکم دیا ہے فرض نمازوں کے بعد، اور جمرات کو کنکری مارتے وقت، اور اوقات میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جیسے آدمی کو فرصت ہو وہ تکبیر کا اہتمام کرے۔ فی ایام معدودات، امام بغوی رحمہ اللہ ایام معدودات کی تفسیر لکھتے ہیں: الایام المعدودات یہ ایام التشریق، یہاں ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہے، اور ایام تشریق کو کئی ناموں سے جانا گیا ہے، کہتے ہیں وہی ایام منی ورمی الجمار، اسی کو ایام منی بھی کہتے ہیں، اور اسی کو ایام رمی جمار یعنی کنکری مارنے کے ایام۔ مزید لکھتے ہیں کہ یہاں پر ایام تشریق کو ایام معدودات جو کہا گیا ہے تو اس کی قلت کی وجہ سے، یعنی یہ جو ایام تشریق ہیں 3 دن ہے، 11 12 13 ذی الحجہ، جو مختصر مدت ہے، چند ہی ایام ہے، اس لیے اس کو ایام معدودات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں دراہم معدودہ کہا ہے، چند دنوں میں، مطلب بہت معمولی درہم میں، تو یہ بہت ہی مختصر ایام ہے، قلیل ایام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فی ایام معدودات کہا ہے، مطلب چند دنوں میں، مراد کیا ہے؟ عشرۂ ذی الحجہ۔ قرآن میں ایام معلومات بھی استعمال ہوا ہے اور ایام معدودات بھی استعمال ہوا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ لکھتے ہیں کہ والایام المعلومات عشر ذی الحجہ، کہتے ہیں ایام معلومات سے مراد عشرۂ ذی الحجہ، آخرہن یوم النحر، سب سے آخری دن کیا ہے؟ 10 ذی الحجہ کی تاریخ، یوم النحر جس کو کہا جاتا ہے، یہی اکثر اہل علم کا قول ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تفسیر ہے، جو مروی ہے، کہتے ہیں المعلومات یوم النحر و یومان بعدہ، معلومات کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یوم النحر مراد ہے اور اس کے بعد 2 روز ہے، والمعدودات ایام التشریق، اور ایام معدودات جو کہا گیا اس سے مراد ایام تشریق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تفسیر ہے، کہتے ہیں المعلومات یوم النحر و ثلاثۃ ایام بعدہ، کہ یوم النحر مراد ہے اور 3 دن ایام تشریق، یعنی معلومات کی تفسیر کس سے؟ یوم النحر سے اور ایام تشریق سے کی ہے۔ عطا بن ابی رباح کی جو روایت ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے، کہتے ہیں المعلومات یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق، مطلب معلومات کی تفسیر عبداللہ بن عباس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ عرفہ کا دن، یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کا دن جس دن قربانی شروع ہوتی ہے، اور ایام تشریق یعنی کتنے دن ہو گئے؟ یہ 5 دن ہو گئے۔ علی کل حال یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو کہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ معدودات، معدودات جمہور مفسرین کی رائے یہی ہے کہ اس سے مراد ایام تشریق ہے، ایام تشریق ہے، یعنی 11 12 13 ذی الحجہ کو حجاج کرام کو خاص طور سے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں تفسیر کتاب میں لکھتے ہیں ولا خلاف بین العلماء ان الایام المعدودات فی هذه الآیہ ہی ایام منی، کہتے ہیں اس میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہاں ایام معدودات سے مراد ایام منی ہے،
یعنی ایام منا سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو حجاج کرام منا میں ٹھہرتے ہیں 11 12 13، تو وہی ایام منا ہے، وہی ایام التشریق، اور اسی کو ایام تشریق بھی کہتے ہیں۔ وأن هذه الثلاثة الأسماء وأن هذه الثلاثة الأسماء واقعة عليها وهي أيام رمي الجمار، یعنی ایام معدودات کی تفسیر ایام تشریق سے کی گئی ہے، اور ایام تشریق کو کئی ناموں سے پکارا گیا ہے۔ ایک تو ایام تشریق، ایام منا، اور ایام رمی الجمار، یعنی جمرات کو کنکری مارنے کے ایام۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کا حکم دیا ہے، چونکہ زمانہ جاہلیت میں حجاج کرام حج کرتے تھے تو یہ سمجھتے تھے کہ اب ہم نے احرام کھول دیا، قربانی ہو گئی، طواف کر لیا، تو یہ سمجھتے تھے کہ اب ہمارا حج مکمل ہو گیا ہے، تو اب حج سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس اب ہم آزاد ہو گئے، اب کچھ بھی کر سکتے ہم۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اشعار میں، غزلوں میں مصروف ہو جاتے تھے، یا حسب نسب کو بیان کرتے تھے، اپنے آبائی خوبی کو بیان کرتے تھے۔ تو زمانہ جاہلیت کا تصور یہ تھا کہ احرام کھول دیے تو حج اب کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا ہے، اب کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ میلہ لگاتے تھے اور خوب ڈرامہ کرتے تھے، اب یہ سوچتے تھے کہ اب 10 ذی الحجہ کو جو ہم نے احرام کھول دیا ہے، طواف کر کے، قربانی کر کے، جمرات کو گئی مار کر کے، تو اب ہم آزاد ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ حکم دے رہا ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، کہ ان دنوں میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، یعنی ایام تشریق میں اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نوٹ کی ہے، کہتے ہیں کہ الایام المعدودات ایام التشریق، کہ ایام تشریق یہاں مراد ہے، ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہے۔ اور ایام تشریق ہے تو اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، یعنی التکبیر ایام التشریق بعد الصلوات المکتوبات، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی فرض نمازوں کے بعد ایام تشریق میں اللہ اکبر یعنی تکبیرات عید کا اہتمام کیا جائے۔ یعنی دیکھیے 10 ذی الحجہ کو حجاج کرام تلبیہ ان کا مکمل ہو جاتا ہے، یعنی وہ کنکری جیسے مارتے ہیں تلبیہ بند ہو جاتا ہے، اب ان کو ایک نیا حکم دیا جا رہا ہے، مطلب ایک نیا عمل بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا ہے، کہ ان دنوں میں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، تکبیرات عید کا اہتمام کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو یہ نمازوں کے بعد اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، یہ جیسے فرصت ہو آدمی اس کو ادا کرے، پڑھے۔ حجاج کرام کو بھی یہی ذکر کا مکلف بنایا گیا ہے، اور عالم اسلام یعنی جہاں بھی مسلمان ہوں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ ایام تشریق میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ یہ ایام تشریق ایام اکل و شرب و ایام ذکر، کہ ایام تشریق یہ کیا ہے؟ کھانے پینے کے دن ہے، یعنی ان میں کھانا پینا چاہیے، روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور یہ ذکر کے ایام ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ معدودات، یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کثرت سے ان اذکار کی ایام تشریق میں ایام تشریق میں پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔